دیکھیں سب سے پہلے تو جس لڑکی کی شادی ہوگی نا وہ اپنے سسرال میں گئی ہے، کچھ وقت وہ اپنے سسرال کو دے، اپنے میکے کو جو ہے وہ ٹائم دیں، لیکن اتنا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ فون جا رہا ہو کہ اب یہ ہو گیا، اب مجھے بتائیں یہاں کیا کرنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو خود کرنی ہے، کچھ چیزیں آپ کو خود سیکھنی ہے۔ آپ سیکھیں گے نہیں تو پھر آپ غلطی نہیں کریں گی تو آپ سیکھیں گی نہیں۔ تو اس لیے غلطی اگر ہو رہی ہے تو اس پر پشیمان ضرور ہوں، لیکن غلطی کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لیں، اور غلطی پہ ایک اور غلطی نہ کریں کہ اپنی والدہ کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں، کیونکہ خواتین کے خاص طور پہ لڑکیوں کے گھر خراب ہونے میں ان کی والدہ کا بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے، اور میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں اس وقت میں تو کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ جی ایک لڑکی ہے اور اس کو اگر کسی دیور نے اٹھ کے یا جیٹ نے اٹھ کے کچھ کہہ دیا ہے، یا وہ جو ہے وہ ان کو ٹیز کرتی ہے، اور وہ آگے سے ان کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس میں ماں کا بڑا اہم کردار ہے کہ جی میری بیٹی کو کیوں جو ہے وہ کسی نے اٹھ کے کوئی بات کی ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ دیکھیں جہاں ایک گھر میں بہن بھائی بھی رہتے ہیں، ماں باپ بھی رہتے ہیں، وہاں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ لڑائی ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ عزت نفس کو ٹھیس پہنچ گئی آپ کی اور آپ نے گھر توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شوہر نے ذرا سا آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا یا آپ کو جو ہے ابیوز کر دیا، تو آپ نے اس نے کسی وقت میں آپ کو اچھا وقت بھی دیا ہے، کسی کا اچھا وقت بھی یاد رکھتے ہیں، کسی کا اچھا ساتھ گزرا ہوا لمحہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا ہاتھ اٹھانا جسٹیفائیڈ ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے۔ ایک مرد کو جو ہے وہ کم سے کم ایک عورت کے اوپر یا عورت کو مرد کے اوپر یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ڈومیسٹک وائلنس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں صحیح۔ مطلب ایک کمزور عورت جس کا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا مقام ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس پہ ہاتھ اٹھانا تو بزدلی تو ہے۔ جی بالکل بالکل۔ یہ جو پہلے بات کی جاتی تھی کہ جی 5 سال برداشت کر لیں پھر ٹھیک ہے، تو یہ وہی والی بات ہے کہ میٹرک کر لیں پھر صحیح ہو جائے گا، انٹر کر لیں پھر بالکل آسان، پھر میڈیکل میں ایڈمیشن یا انجینئر، یہ وہ والی بات ہے، کچھ نہیں ہو۔ اچھا میں ایک جان ایلیا کا شعر کہنا چاہوں گی یہاں پہ، شروع کے 2 سال اگر آپ نے سمجھنا ہے۔ جان ایلیا کا شعر کہہ رہے ہیں۔ ہاں اچھا جان ایلیا نے نا بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ یہ زندگی کی نا خوبصورتی ہے، جب تک آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی حادثہ ہو نہ جائے، جب تک آپ اس چیز سے گزر نہ جائیں، آپ باتوں سے نہیں سیکھ سکتے۔ جتنے مرضی آپ باتیں کر لیں، کسی کو سمجھا لیں، اس نے کرنی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھ لی وہ بات جو واقعی آپ کے فائدے کی ہے، تو یقین کریں آپ گھر بسانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ صرف صبر اور استقامت ہی نہیں، اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، سائیکلوجیکل بہت سے ایلیمنٹس ہیں جس سے آپ گھر بسا سکتے ہیں۔ آپ نے شعر سنایا نا؟ ہاں آپ نے شعر سنایا نا، پنجابی میں کہاوت بھی ہے نا، یا راہ پہ آ جانا یا واہ پہ آ جانا۔ یہ کہاوت بڑی مشہور ہے، اور یہ ہر ایک کے نا اپنا اپنا ویری کرتا ہے، لیکن ہر ایک کا تعلق، ہر ایک کا رشتہ، ہر ایک کی شادی اپنے اپنے جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اب جیسے میں ماشاء اللہ ایک بھرے گھر میں گئی ہوں، عدنان 11 بہن بھائی ہیں، تو جب میری بات پکی ہوئی تو میری ممانی جو سب سے بڑی ممانی، ان کو بڑی ٹینشن تھی۔ اچھا پہلے مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم رشتہ آتا ہے، میرا بھی کوئی رشتہ آیا تھا، تو اس میں کتنے بہن بھائی تھے؟ تو 11 تو میری امی کہتی میں تو ان سب کو دے دے گی، پاگل ہو جائے گی، کوئی چھوٹی 3-4 بہن بھائی ٹھیک ہے، 11 بہت ہے، تو میری تو نہیں کی تھی۔ تو آپ کے گھر والوں کی کیا اپروچ تھی؟ نہیں میری اماں کی تو ایک ہی اپروچ تھی، نقوی ہے، سید ہے، بات ہی ختم ہے، کیونکہ میں سب سے آخری تھی، اور میں نے امی کو کہا تھا کہ آپ 2010 میں جب انہوں نے حج کیا تو میں نے کہا آپ جس سے کہیں گی، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں، جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ تو ان کی ایک یہ تھی۔ پھر جب وہ ہنا باجی میری نند رشتہ لے کر آئی تو ان کو یہ نہیں تھا کہ 11 بہن میں، ان کو تھا کہ ہنا کا بھائی ہے تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کو دیا، ہم ان کی پوری فیملی کو ہی نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی بعد میں چچا ہنا باجی آپ کے 2 بھائی بھی ہیں؟ کہتی 2 نہیں، میرے تو ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں، ہم 11 بہن بھائی ہیں۔ میں کہا اچھا یہ بھی ہے سلسلہ۔ لیکن آپ کو میں یہ سب بتانے کا مقصد کہ میری ممانی بڑی پریشان ہوئی کہ کہاں بھنو تم دے رہی ہو 11، وہ پتہ نہیں سب کے مزاج کیا ہوں، اور میں سب سے چھوٹی بہو ہوں۔ آپ یقین مانے میرا سسرال اتنا پیارا ہے، اتنا حسین ہے، اور اتنا پیار کرنے والی ہیں میری نندیں بھی، کیونکہ ایک تو سب بڑی ہیں، ان کے اپنے بھی بچے ہیں اور بچوں کے بھی۔ میں جب نکاح کے بعد مجھے پتا چلتا میں نانی بھی بن گئی ہوں، میں دادی بھی بن گئی ہوں، میں کہا اچھا جی بہت سارے رشتے۔ تو یہ مزاج کے اوپر بھی بڑا وہ ہوتا ہے۔ میرا ایکسپیرینس بالکل الگ رہا، مجھے میرے میاں نے بڑا ٹف ٹائم دیا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے بڑا کوئی گڈ پیکج مل گیا، ٹف ٹائم دیتا، سسرال والے بہت اچھے ہوتے، بہت اچھے تھے، تو آج میرا میاں کو ٹھیک کر دیتے میرے سسرال والے، لیکن مجھے ٹائم لگا اپنی، میں آج بھی کہتی ہوں کہ اس میں بہت ہاتھ عدنان کا ہے۔ عدنان بہت، جبکہ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہیں چیزوں کو، لیکن وہ کہیں نہ
میلو ہو جاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ اگر بول دی تو اب اسے بولنے دو, پھر میری باری آئے گی پھر میں بول لوں گا. میں نے بہت خاموش رہی, بہت سہا, بہت چیزوں کا, کیونکہ میرے پاپا نے ایک چیز مجھ سے کہی تھی, وہ تمہیں نہیں جانتا بیٹا, وہ تمہیں نہیں جانتا, وہ تمہیں اس طرح نہیں جانتا جس طرح ہم تمہیں جانتے ہیں, اسے ٹائم دو, کیونکہ اس نے دنیا سے بھی تمہیں آج تمہارے بارے میں سنا ہے, لوگوں سے بھی سنا ہے کہ شوبز کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں, کیا کرتی ہیں, بنا ہوا ہوتا ہے showbiz کی تو لڑکیوں کے اسے بارے وہ سے. وقت دو, اسے نہیں پتا کہ تم گھر کیسے لے کے چلو گی یا تم فیملی. جب میرب ہوئی اور میرب کی اپ برنگنگ دیکھی تو میرا سسرال تو ویسے واہ واہ کرتا ہے, میرا میاں اب جا کے نہ کہیں کہتا ہے یار اس کا شکریہ. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کے رب جو آپ سے ایک سوال کرے گا نا, یہ ساری چیزیں معاف ہیں, کھانا دیا نہیں دیا, آپ نے کپڑے استری کیے نہیں کیے, ایک سوال کا جواب آپ کا شوہر جو واجب ہے اس کے اوپر پوچھنا, آپ نے اس کی اولاد کو کیسا پالا. اور ایک ماں ہے جو چاہے تو ہیرا بنا دے چاہے زیرہ بنا دے. سے میں ان کی کال لے لوں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سمینا جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں مدیحہ, بہت شکریہ, بہت اچھی بات مطلب موضوع لاتے ہیں اور اس پہ بات ہوتی رہتی ہے. ہم سب مطلب یہ سارے گھروں کا مسئلہ ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپر کلاس کا ہے یا لوور کلاس کا ہے, یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ جتنی بھی میری بہنیں بیٹی ہے یہ تو سارے مطلب سب شعبے سے تعلق ہے اس کا. تو یہ مجھے پتا ہے کہ اپنے بچوں کو اور گھروں کو پورا ٹائم دیتی ہے, یہ لوگ بھی بہوؤں بیٹیاں سب بھی آئی چکی ہوتی ہے. میں یہ کہتی ہوں مطلب ہم پٹھان ہے, اردو ذرا مشکل سے میں بولوں گی لیکن آپ کو سمجھ آئے گی. بالکل سمجھ لیں. یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹیاں بھی آئی ہے, جو بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, مطلب میاں بیوی کے درمیان سسرال میں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتی, یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ میں ان کے درمیان انٹرفیئر کروں, ان کی باتوں میں آ جاؤں یا مطلب میں کہوں کہ نہیں تم لوگ تو بالکل غلط ہو, میری بیٹی ٹھیک ہے. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. اگر میں یہ اپنی بیٹی کا سائز لوں گی نا اور ان لوگوں کو نیچا دکھاؤں گی تو پھر میری بیٹی کا زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گا. ابھی میں نے بیٹی کی مطلب ایک بیٹا ہے, میں نے اس کی منگنی کی ہے, میں نے بہت چاہ سے اس کی منگنی کی ہے, میں شادی بھی اس کی کروں گی, کسی کی بیٹی کو لاؤں گی نا تو وہ بھی تو میری بیٹی کی طرح ہے. میرے گھر کا الگ مزاج ہے, میرے کھانے پینے کا الگ ہم مزاج ہے. سمینا جی آپ سے بات کریں, میں ساتھ میں کال پہ جا رہی ہوں. جی سمینا جی آپ کنٹینیو کیجیے گا اور آپ لوگوں کے لیے میں کال پہ جا رہی ہوں. جی جی بالکل. ہاں, تو میں یہ کہتی ہوں نا, اگر میں اس کو ٹائم نہیں دوں گی, اس کو اسپیس نہیں دوں گی تو وہ بہو میرے گھر کو کیسے سمجھے گی, میرے حالات کو کیسے وہ سمجھے گی. بالکل صحیح. تو میں یہی چاہتی ہوں نا, میں یہی کہتی ہوں آپ لوگوں کی بات میں نے سنی, دیکھو یہ ساس جو ہے نا یہ بھی کبھی بہو ہوتی تھی, تو اگر اس کی کچھ گزری ہوتی ہے تو پہلے وہ خمیازہ اس کی بہو پھر بھگتی گی, اس سے وہ نکالے گی کہ نہیں میرے ساس نے میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا. نہیں, ہم کو اپنا سوچ بدلنی چاہیے. یہ نئے لوگ ہیں, نئے بچے ہیں, اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے جیسے پرانے لوگوں کی نہیں ہوتی, لکھت پڑھت نہیں ہوتی, تعلیم نہیں ہوتی تھی. اب تو ہر بچہ ماشاء اللہ تعلیم یافتہ ہے, وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے نا. میں تو سمینا جی مداخلت کریں. آپ سے بات کر کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. آپ چار سدہ میں رہتی ہیں اور چار سدہ میں رہتے ہوئے آپ کی اتنی پروگریسو اپروچ ہے, آپ ایمپتائز کر رہی ہیں بیٹیوں سے بھی, اور وہ بیٹی جو کہ آپ کی گھرانی بھی ہے, تو یہ بہت بڑی زبردست بات ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جو ہماری یو کے کی آڈینس ہے اس کے لیے میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید میں کہوں گی, اور ہم بریک پر جانے سے پہلے ہماری کالر 410 جو تھی انہوں نے اتنی اچھی بات کی, اور میں اتنی حیران تھی کہ وہاں پہ رہتے ہوئے وہ اتنی پروگریسو سوچ کی مالک تھیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہاں میں میری بیٹیاں بھی آئی ہیں اور مجھے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میں ان کے گھر کے ذاتی معاملات میں دخل دوں, اور جو میں نے بیٹی لے کر آنی ہے پھر وہ اس سے بھی بہت زیادہ ان کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی, بیکاز ان کو تھا کہ میں نے اس کو ٹائم دینا ہے. اور پھر جو انہوں نے ایک بات کی کہ آپ شوبز کی یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں, تو میں جو میرے پاس جو شوبز کی خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں آپ کو سے بھی بتانا چاہوں گی کہ ان کے لیے اپنی شادی کو کامیاب بنانا اتنا امپورٹنٹ اور ٹف اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے اوپر صرف گھر والوں کی نظریں نہیں ہوتی,
یہ جو ہماری 23 کروڑ عوام ہے نا وہ بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہر بندہ تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ ذرا سی اونچ نیچ اور ہم بولیں. شوبز کی تھی نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ شوبز کی خواتین میں آپ سب سے کہ ان کے لیے جو گھر بسانا, کیونکہ بچے بھی دیکھنے ہیں, نوکری بھی کر رہی ہیں, کچن بھی دیکھنا ہے, ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا پوچھ کر جو قبر میں سوال پوچھے جائیں گے نا, ایسے ہی خواتین سے سوال پوچھے جائیں گے. بالکل, اور شادی سے پہلے پتہ چل جائے کہ شوبز کی لڑکی آ رہی ہے تو پھپھی, چچا, ماموں, ارے یہ چلے گی نہیں, یہ چلے گی نہیں. پہلا جملہ یہی ہوتا ہے, یہ نہیں چلے گی, یہ بس سال 1.5 سال, یہ بھی زیادہ بتا رہے ہیں, نہیں چلے گی. اور کمال بات ہے کہ شوبز کی لڑکیاں زیادہ ایسے نبھاتی ہیں, واہ واہ. وہ گھریلو لڑکیاں بھی, اللہ سب کے نصیب اچھے کرے, گھریلو لڑکیاں بھی چلا لیتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شوبز میں رہتے ہوئے, یہ بھی شوبز میں ہیں, یہ بھی شوبز میں ہیں, میں بھی شوبز میں ہوں. ہماری شادیاں الحمدللہ بہت کامیاب. میری شادی کو 41 سال ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی بھی تقریباً 25, میرے 12. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ مطلب ہم نے بھی بہت سہا لیکن سہ لیا, اور یہ سمجھ کے سہ لیا کہ آواز ہوتے ہوئے بھی, امپاورڈ ہوتے بھی سہ لیا. نہیں, میرے ساتھ تو یہ تھا کہ شبیر کی, میں سیکنڈ وائف تھی, ان کی ایک پہلے سے فیملی موجود تھی جو کہ سب کے سوال یہی تھے کہ نہیں چلے گی شادی, نہیں چلے گی. لیکن ماشاءاللہ بس اللہ کا شکر, احسان ہے, اللہ پاک چلائے رکھے. اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن وہ بھی یہ رہا کہ میں ایک ٹائم میں آ کے شبیر بھی میری بات بہت ماننے لگے, ورنہ وہی والی بات ہے کہ میں کرتی رہتی تو کیسے. پھر وہ بھی میرے راست پر اور میرے ساتھ میری ماننے لگے تو چل پڑا. بات پروین کی بہت 100% درست ہے کہ میں رہی اور میں نے کبھی فرق نہیں کرا. تو یہ بھی میں عوام کو بتانا چاہوں گی کہ کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم دوسری شادیاں کر لیں یا کچھ, کوئی بھی دوسری شادی مہارت کے لیے, لیکن اس کو اگر کر لیا ہے تو نبھانا ہے. بس ایک صرف میرا یہ سوال تھا کہ شبیر سے تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں پہلے, بس بعد میں کچھ نہ ہو. یہ ہے نا آپ کی فیملی, میں نے دیکھ کے شادی کی. نہیں, اور فریدہ نے بڑا نبھایا ہے بہت. اور بڑی ان کی شبیر صاحب کی جو فرسٹ وائف ہے, ان کے بچوں کی شادیوں میں بڑی شرکت اور بہت ایکٹیو. آج بھی وہ بچے سب ملانا آتے ہیں مجھ سے بات میں, کریڈٹ ان کو جاتا ہے. بالکل ایسے جاتا ہے. اور کیونکہ ہم نے ایسی بھی دیکھی کہ لوگ جو ہیں جب اگر کہیں جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پہلی فیملیز کو بھول جاتے ہیں, لیکن اگر وہ بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو جب تک وہ کہتے ہیں نا آپ کی کوئی ایسے فرض کریں آپ کا بھائی, آپ اپنے بھائی کے گھر بھی اتنا منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے جب تک آپ کی بھابھی ویلکمنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ گھر میں جو عورت ہے وہ کتنی ویلکمنگ. بالکل. اگر وہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہی اونلی دن آپ جائیں گے, تو یہ پھر شادی کے ویسے کتنے سال میں وہی بات کروں گی کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دی ہے. نہیں, میرے لیے تو ابھی تک دینا ہی ہے. نہیں, شادی میرا خیال ہے آپ اب اس سے گزر رہی ہیں, شادی میں دینا ہے. ایسا نہیں, دیکھیں کچھ بھی پانے کے لیے نا آپ کو پہلے گیونگ کرنا پڑتا ہے. یہ بات تو ہے, آپ دیں گے تو ہی آپ پا پائیں گے, اس طرح نہیں ہو سکتا. گیو اینڈ ٹیک. لیکن مدیہ میں سب کی بات ایک, سوری, بس یہ کہوں گی, اچھا سوال کیا آپ نے, اپنے لیے کہوں گی کہ اب مجھے جب میری تعریف ہو رہی ہے تو اب مجھے مل بھی رہا ہے. ہاں, یہ ہے, اب صحیح کہہ رہی ہے یہ, تو مجھے اب مل رہا ہے, میں نے دیا انہیں, تو اب واپس وہ بچے بھی مجھے بہت سب سے پہلے رکھتے ہیں. اب سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ وہ بچے بھی کوئی بات کرنی ہو, کچھ ہو, میرے وہاں موجودگی انہیں, مطلب شبیر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آنٹی نہیں آئی, آنٹی کیوں نہیں آئی, تو نہیں ہوتا آنا. یہ مجھے مل رہا ہے, وہ نہ پوچھے مجھے کو, انہیں بھی فرق نہیں پڑے گا, مجھے بھی نہیں, لیکن وہ مجھے پہلے رکھتے ہیں. جو آپ پیار دیتے ہیں وہ ریٹرن ہوتا ہے. اچھا, لیکن سادی مجھے یہ بات بتائیں, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی 5 سال, تو یہ ہمیں غلط حد ڈال رہے ہیں, بیکاز اٹس اے لائف لانگ افیئر. بالکل. اور آپ کو پتہ مزاج بدل رہے ہوتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد. ہارمونل چینجز جیسا خواتین کے اندر آ رہی ہیں, مردوں کے اندر بھی آ رہی ہیں. خدا کے واسطے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, پھر آپ کے معاشی حالات آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن, آپ کے مزاج کو چینج کریں, آپ کے ملک کے حالات آپ کو چینج کریں. آپ جو کل کما رہے تھے آج کے وقت میں وہ نہیں کما رہے, لیکن آپ کا لائف سٹائل وہی ہے, آپ کی فیملی کی چیزیں اور ایکسپیکٹیشنز وہی ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا سا, مرد کو بھی, عورت کو بھی, اور فیملی کو, سب کو ایک ساتھ سوچنا پڑا. اب یقین کبھی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, مجھے واقعی مردوں پہ ترس آ جاتا ہے, کیونکہ عورتیں سمجھ ہی نہیں رہی کہ اس وقت مہنگائی کتنی ہے, اس وقت کتنے مسائل سے ایک مرد گزر رہا ہے, ڈیمانڈز ان کی ختم نہیں ہو رہی, پھر مرد چلا جاتا ہے غلط.